عزت کا آدم علیہ السلام کو عید کا دینا علم فضیلت اہمیت اس کو بھی ہم نے پڑھا، اس کو بھی ہماری حیات سے سمجھا، یہ نقطہ بھی سمجھا کہ اگر ہم امان اس دنیا میں غائب ہو سکتا ہے، یہ دنیا یہ زمین اگر ہم امان کا گہوارہ بن سکتی ہے، تو سنت انبیاء اور سنت الہی کے مطابق عالم کو مقرر کرنے سے، عالم کو حاکم بنانے سے، عالم کو سربراہ بنانے سے یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہ چیز ہم نے پڑھی، اس کے اوپر جو کہ اس امتحان لینا اور پھر امتحان کے ذریعے امتحان میں فرشتوں کا کامیاب نہ ہونا، خط آدم کا کامیاب ہونا، علم حاصل کرنا، اس بات کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ ایک بات اور اس حوالے سے ذکر کرتا چلوں، نقطہ جو اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے ماشاءاللہ زمین کے ابھی کہہ رہے تھے کہ میں کوئی چیز پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب ماشاءاللہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ مزید آپ کے شوق میں ذوق میں اور اضافے کے طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ اور بھرپور طریقے سے اس کو میں کسی آیت سے ثابت کر رہا تھا۔ یہ نقطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ جو سوال و جواب کے ذریعے تعلیم کے مختلف طریقے ہیں، کسی چیز کے سیکھنے کے سکھانے کے مختلف وے ہیں۔ There are different methods of teaching، جہاں بات کرنے کے گفتگو کے کسی کو علم دینے کے میں اور طریقے پر نہیں جاتا، بہت سے آج کل طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ انسان گفتگو کر رہا ہے، لیکچر جو دوسری سے دی جاتے ہیں، خاموشی سے سنا، آپ نے گفتگو بات ختم ہو گئی، اور ویڈیو طریقے سے انسان تعلیم اور تعلق یا علم حاصل کرتا اور سکھا رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے ہو رہا ہے، بہت سے طریقے آ گئے ہیں، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھتے جائیں، وہ طریقہ جس کو آج جدید ریسرچ ثابت کر رہی ہے اور جو بہترین میتھڈز میں سے خوبصورت میتھڈ ہے، خوبصورت وے ہے ٹیچنگ کا، جو نئی ریسرچ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سیکھ جائے، سمجھ جائے، وہ طالب علم یا وہ شخص اس علم کو، اس حکمت کو، اس بات کو، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو جدید طریقہ ہے کہ کسی سے سوال و جواب، کہ آپ اس سے پوچھیں، خالی لیکچر دے دیں گے اور دے کے بعد چلے گئے، سمجھ میں آئے گا، کچھ لوگ یاد کر لیں گے، کچھ بھول جائیں، بلکہ اکثر انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن جب وہی چیز کسی سے پوچھیں گے اور پوچھنے کے بعد آپ کو خود سوچ رہے ہیں کہ جواب نہیں آ رہا، زور آئے جواب دے، تو جو اس موقع پر وہ جواب دے گا ساری عمر اس کو وہ کہنے کی بات یاد رہتا ہے، اور کمال کے نقطے کی بات چھیڑ دی، اسی قرآن کے نقطے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو میتھڈ ہے، ویسے اس پر میں نے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، درس بخاری شریف کو میری کتاب آ چکی ہے، اس کے اندر میں نے جدید اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ ٹیچنگ کے کیا کیا وے ہیں، استادوں کے لیے کیا طریقے حدیث میں بیان کیے گئے، شاگردوں کے لیے کیا بیان کیے گئے، کس انداز میں سیکھا جایا گیا، کیونکہ جدید دور میں آج کل جو ہمارے یورپ میں میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ طالب علم سے سوال اور اس سوال کے بعد اس کا جواب۔ اب سوال کو اندازہ کیجیے اس میتھڈ کو، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ میتھڈ آج دنیا کی ثابت کر رہی ہے کہ یہ ہماری ایجاد ہے، ہماری دریافت ہے۔ ہم نے بہت تحقیق کرنے کے بعد اس میتھڈ کو بیان کیا لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر یورپ میں پڑھایا کر اس بات کو کہتے ہیں کہ جو اے لیول او لیول سسٹم والے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجاد کیا طریقہ، ہم بیان کرتے ہیں، تمہیں نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں کہ کیسے تعلیم دینی چاہیے، باقاعدہ کے پروفیسر آتے ہیں، وہ سوالات کرنے کا طریقہ، سوالات لکھنے کا طریقہ، بیان کرنا، امتحان لینے کا طریقہ،
اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے چیز اجازت کی مسلمان ہو گیا پتا. مگر اس آیت پہ غور کیجیے جس کا میں کل سے ذکر کیا ہم کل سے پڑھ رہے ہیں تو جس سے عالم کے ثابت ہو کہ خالق کائنات سب سے پہلے بات یہ کرتا ہے اس قال رب العالمین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. آپ کو آیات مبارکہ میں آگے تک جب چلتے چلے جائیں تو یہ بات واضح ہوگی بخوبی کہ رب کائنات سوال ہی ہوگا کہ علم دینا چاہ رہا ہے. پہلا بات جس کو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میتھڈ سکھانے کا یہ طریقہ تعلیم دنیا والوں کی ایجاد نہیں ہے. آج امریکن نوکری کا طریقہ کار نہیں بلکہ یہ طریقہ تعلیم کہ سوال دے کر اور پھر علم کو ذہن میں بٹھا دینا یہ خود خالق کائنات کا طریقہ ہے. اس طرح جو 3-4 دن سے اس موضوع پر گفتگو اور مختلف پیغام پیش کر رہے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ اضافہ کر رہے ہیں طریقہ تعلیم کے اوپر. اس حدیث کی شاید مبارکہ سے طریقہ تعلیم پر پتا چل گیا. اللہ سوال کر رہا ہے فرشتے جواب دے رہے ہیں. وہ جواب کیا جاتا فرشتوں کیا ہے خلیفہ بنانا تھا اگر اس کو ہوگا پھر ان کا سوال مولا کیا ان کو بنائے گا پھر جواب پھر سوال اچھا آپ کو میں علم سکھا دیا علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الله فقال نبئوا جواب دو. اگر ہم چاہتے تو براہ راست میں نے ان کو علم دے دیا تمہیں علم میں ان کو خلیفہ بنا دیتا ہوں لیکن نا سوال اور جواب اب بیوی اس طرح میں کہا ہے کہ فرشتے سے اچھا اجمعی کیوں کہا نکائی کیوں کہا مہارش اس کا کیا نام یہ کیا چیز ہے ایک ہی چیز کا سوال فرشتے آج جائے محنت کر رہے زور لگا رہے جواب نہیں رہا لیکن جواب تو نہیں رہا مگر جو علم آنا چاہیے تھا تو اللہ بھیجا جاتا ہے جو حکمت پیدا کرنا چاہتا تھا اب جواب نہ آنے کے بعد حکمت کی صورت میں علم فرشتوں کے ذہن میں بیٹھا جا رہا ہے. یہ بنیادی بات ہے جو ہم نے ذکر کی تھی بات. تو الحمدللہ اس سوال اور جواب بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اسی لیے ہم صبح نکاح کی محفل میں سوال و جواب کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں اور علم کا حصول کرتے ہیں. اب اسے سمجھنے کے بعد یہ سمجھ گیا طریقہ تعلیم. اس آیت مبارکہ سے طریقہ تعلیم کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ طریقہ تعلیم ہمارے اساتذہ کو ہمارے پروفیسر حضرات کو ہمارے جدید طبقے کے پڑھانے والے ہوں یا ہمارے مدرسے کے مدرسین ہوں علماء ہوں مشائخ ہوں ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس سے بہت جلدی انسان سیکھتا ہے. دوسری چیز آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے جواب نہ دے سکے گفتگو نہ ہو سکے کامیاب نہ ہو سکے تو کہیں اور آپ یاد ہوگا جو نکلوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتوں نے جملہ یہ جملہ تھا بابا کی بارگاہ میں عرض کی مولا سبحانہ تو بات لا علم ہمیں تو کچھ علم ہے خاص اللہ یہ علم ہے جس پر تو عطا کرتا ہے تو علیم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. اب میں نے سبحان کے متعلق گفتگو کی تھی وظیفہ بیان کیا. اب لا علم کے متعلق علمی بات کر سکتا ہوں اس سے بھی ایک نقطہ اور ایک درس بتا سکتا ہوں. یہ جو فرشتوں نے جملہ بولا یہ کمال جملہ پہلی بات کو یہ پتا چل گئی
سے ٹوٹا ان کے اس جملے کا اظہار کہ چیز جب نہ آئی بات نہ ہو سکی تو اپنے مربی مرشد استاد جو علم دے رہا ہے ان کے سامنے انتہائی درجے فرشتوں نے ادب اور تواضع کا اظہار کیا. بسا اوقات طالب علم کو جب پوچھا جاتا ہمارے یہاں طلباء سے بھی ہوتے پوچھا جائے جواب آئے تو غصے جانا بے ادبی کی کیفیت پیدا ہو جاتی یا ہمیں صحیح کرنا مقصود تھا استاد کرے اتنے سارے بندے میں گیا تھا نہیں آیا اس کا مطلب ہمیں صحیح کرنا چاہتا اتنے لوگ بیٹھے تھے اتنی دنیا آگے دیکھ رہے آج تو دور ختم ہو گیا جس میں نے کل بھی تعلیم کا اپنا حال ذکر کیا تھا پاکستان لیکن فرشتے کمال ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا اگر نہ آیا کوئی چیز پتا نہ چلی علم نہ ہوا تو غصہ یا بے ادبی یا گستاخی کا تصور نہیں مزید چھوٹ گئے مزید حیثیت کے استاد کیا اپنے مرشد اپنے مربی اپنے چاہے اپنے پیدا کرنے والے ہمارے ہمیں کچھ پتا نہیں لا علم علم ہے ہی نہیں الا ما علمتنا علم تو آتا ہی تھا تو کرے گا بڑا پیار اتنا ما اللہ ان انت العلیم الحکیم بجائے غصہ بے ادبی اور بڑی ہوئی اور تو ہی تو ہے جو سب سے زیادہ جانتا تو ہی تو ہے سب سے زیادہ کائنات بنانا تو در حقیقت آج کے طلباء کو درس دیا کہ جب اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھو یہ دوسرا ہوتا جب اس اساتذہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے جاؤ ان سے طلب کرنے جاؤ اساتذہ سے اپنے مرشدوں سے اپنے شروع سے خارج میں باتیں طلب کرو یا ظاہر میں علم ظاہر جاؤ تو اساتذہ کے پاس تو اپنی کم علمی کا اظہار کیا کرو اس بات کے آگے بڑائی کا کیا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں میں کوئی بہت بڑا فنکار ہوں کہ میں نے پڑھی کتنے پیریڈ کیے نا استاد استاد ہے شہر شہر مرشد مرشد ہے کتنے مرتبہ میں پہنچ جاؤ لیکن جب اس کی بارگاہ کے اندر پہنچو تو بالکل ضروری ہے اپنے آپ کو چھڑا کے بیٹھا تو بالکل مشکل نہیں جب یہ جملہ موقع میں پوچھ رہے تو اللہ خیر سے کتنا زیادہ ہمارا دعوت کے سوال امام رب مجدد انصاری کی بات یاد آتی ہے آپ کس مرتبے پر پہنچے یہاں سے بات ہو جائے تو تصور کی بات ذکر کر دو ہم اہل نسبت لوگ ہیں نقشبندی نسبت ہے اللہ امام ربانی کا بیان امام ربانی مجدد انصاری رضی اللہ تعالی کس مقام پر پہنچے وہ لوگ یہ وقت اتنا تب ہو جائے گا بلکہ زمانہ تک ہو جائے رات دن تک ہو جائے اللہ نے جو اپنے اولیاء کو کاملین کو شان عطا کی اور مجدد انصاری کے ساتھ زبان ان کی شان سے قاصد ہے بیان کرتے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ اس مقام پر جن کو اللہ وہی مجدد کا حاجی تھا جن کی حدیث ہو گئے ہر 100 سال کے بعد جب دین ختم ہو جاتا ہے مردہ ہونے لگ جاتا ہے تو رب کائنات ایسے اپنے محبوبوں کو بھیجتا ہے اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے وہی یجدد لہا دینہا وہ دین جو مردہ ہو گیا تھا وہ اس دین کو دوبارہ زندہ کر کے بنا کر دیا وہ امام ربانی مجدد اللہ اور مجدد انصاری جن کو کئی زمان خود سرکار پھر آتے عطا فرمائے جن کے لیے یہ کہا دیا جائے کہ ربانی جو تیرے واسطے سے تعلق جس نے رکھ لیا جس نے تیرا دامن تھام لیا متوسل علیہ واسطہ دن اور غیر واسطہ جن کے لیے نگاہ ہو جن کے لیے خوشخبری ہو کہ ربانی جس نے تیرے دامن سے وابستگی اختیار کر لی واسطے سے آیا ہے بھوک کے بغیر واسطے جائے آیا میرے پاس عالم یہ کہ رب یاد رکھ قیامت تک جس نے یہ کام کر لیا آپ لوگوں کی کوشش کر لی رفت والواسط الواسط الاولاد یہ شان اور بات کی تو بہت بڑا مقام اس مقام پر پہنچنے کے بعد کی تو بہت باتیں لیکن عالم یہ کہ اب کس نے پہنچایا خود شہر باقی بلّہ رضی اللہ تعالی کیا اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا اللہ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب مرید مجدد ہو تو یہ شہر کس مقام پر
بنانے والا تو بنانے والا شہر ہے. حالانکہ امام ربانی کا بہت اتنا رہا کہ اس عدالت جی جو شہر ہے نا پیر، لیکن جب محفل ہوا کرتی تھی تو خواجہ باقی باللہ مرید کا اس انداز میں ادب کرتے تھے کہ آپ کی طرف جب پیچھے جاتے تھے واپس مڑتے تو پیٹ دے کر نہیں جاتے تھے کہ کہیں میری مرید کی طرف پیٹ نہ ہو جائے. یہ مقام ہے امام ربانی کا. وہ چمکتے ہوئے ستارے ہم جیسے نہ جانے کتنے ستارے کیوں بول رہے ہیں بڑے مقام. لیکن آج کر رہا ہوگا کہ جو اس لیول پر پہنچا اسے پتا ہے میرا شہر بھی میرا تھا. شہر کہا کرتے تھے ہمیں ملتا تمہارے سامنے اس کو اندازہ کریں کس لیول پر پہنچ جائے گا. کوئی لیول میں کیا چیز ہو علم میرا یہ بتا پوری سرکار ملت عطا کر رہے ہیں. مجدد زمان الفساد بڑے بڑے محدث علماء مریدین چاہنے والے آج تک تو فیض پھیل رہا ہے. محسنین دیکھتے ہیں محدثین دیکھتے ہیں کیونکہ مجدد 100 سال کا ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے 1000 سال کا. تو اب ابھی تک جو 1000 سال تک اب بھی 1000 زمانہ اس کے بعد قیامت تک جو بھی غوث آ رہا ہے ولی آ رہا ہے قطب آ رہا ہے جس کو جو فیض مل رہا ہے وہ دنیا کو بانٹنا وہ سارا امام ربانی مجدد رسالی سے لے کے بانٹنا. ان کو 100 1000 سال اب جب 1000 سال دور ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا. ابھی مجدد رسالی کا دور چل رہا ہے. تو اس مقام کا شخص اس مقام کا لیکن آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا اچانک ایک بوڑھا ایک بابا ایک بکھرے روال والا تھا اور خاطب سے کہتا ہے ربانی سے کہنا احمد سرتی سے کہنا کیونکہ بہادر نہیں آیا. آپ نے پوچھا کون کیا نام سب آرام کرتے اس وقت ٹائم نہیں ملنے کا. ان کے معمولات ان کے معاملات کیا بس اتنا کہتے ہیں دہلی سے باقی ملنا اب وہ کیا ہے باقی ملنا اور باقی ملنا کا کیا مقام دیکھا پتہ نہیں کون تھا کون ہوا اس کو پتہ نہیں ہے امام ربانی کس مقام کیا کس شان پر بھائی ان کا کیا مقام. ان کو ہم نے طرح دیتے ہوئے ایک طرح کے ہاں بتا دوں گا کہ سے بیٹھے یہ ہے اس کی مقام والے کا مقام وہی جانتا ہے خود کسی مقام پر ہوا امام ربانی نے آواز سنی کوئی آواز سنی کہ وہ بات تھا وہ شادی کو بنایا پوچھا کیا معاملہ کون ہے وہاں کہا حضور میں کہا بیٹھا دیتا ہوں کہ آپ کے معاملات میں آرام کرتا کون ہے کہتا ہے وہ بوڑھا کہتا ہے دلی سے آئے باقی دکان کہا امام ربانی نے سنا اسی وقت جوتی کا ہوش کا کپڑا اور اسی وقت باہر نکلتے اور دس بدلتا ہے کپڑوں میں آ کر بیٹھ جاتے کہا کسی کو کیا پتا یہ کون ہے. اگر اس کا مرتبہ پوچھنا ہے تو عام مرتبہ نہیں بتائے گا وہی بتائے گا جو مجدد رسالی کو یہ باقی ہے. تو بات اصل کیا ہے کہ در حقیقت استاد ہے شیخ ہے مرشد ہے. کتنے ہی مرتبے پر پہنچ جاؤ مقام پر پہنچ جاؤ لیکن کبھی زندگی کے اندر اپنے شیخ استاد مرشد سے کبھی پڑھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہ علم اللہ کو دے گا وہ چھین لے گا. یہ آیت مبارکہ سے استدلال کر رہا ہوں کہ اتنا علم دیا ملائکہ کو بڑا دیا لیکن ملائکہ کو پتا تھا اگر اس علم میں اور اضافہ کرنا تو رب کے آگے کہو لا علم لنا کیا کہو لا علم لنا الا ما علمتنا مانے ہم علم نہیں علم تو ہوتا ہی تب ہے جب تم کسی کو عطا کر دیا یہ نہیں کہ ہمیں تو خاص پتہ نہیں چل سکا بھول گئے یہ 10 باتیں نہیں بتاؤ حاجی کچھ نہیں ہے. جب انسان کچھ نہیں ہوتا تو رب پھر بڑا دیا کرتا اور جب کوئی بندہ بننے کی سنتا ہے بہت کچھ ہوں تو رب مٹا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اسی سے علماء نے جو اور کی بات کرنا قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ذکر کی بڑا لطف آیا. جو دوسرا مسئلہ کہ علماء کرام یہ شان ہوا کرتی تھی اسی نہج پر چلے علماء کیا صالحین کیا کاملین کیا خود میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کی اسی شان کے بارے اللہ اتنا علم رکھنے کے باوجود اب ذکر کر رہا ہوں یہ تو اگلا ہوتا علماء کے لیے مفتیوں کے لیے شیوخ کے لیے ہم جیسوں کے لیے یہ نصیحت کی بات جو بھی سکھانے والی علم ہے اگر کبھی
کوئی چیز نہیں پتا تو اپنے قصور کا اپنی کوتاہی کا انسان اظہار کرتا ہے، مجھے نہیں پتا، میرا علم نہیں۔ آج اس دور میں یہ ایک مسئلہ، کسی شخص کو علم نہیں ہوتا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس وقت میڈیا میں بیٹھا ہوں، لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، ہزار دنیا بیٹھی، مجھ سے سوال کیا مجھے نہیں پتا، میں کہہ دوں گا مجھے نہیں پتا، لوگ کہیں گے اس کو ولایت کو بٹھایا کیوں، یہ چاہیے یہی پتا ہے کہ وہ آدمی اپنا تم کے مارتا ہے اور غلط سبق مسئلے بیان کر دیتا۔ جیسے آج صبح کی محفل میں ہم نے روزے کے متعلق جب گفتگو کی تھی، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، پوری بات چل رہی ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ اور میں نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ صبح ایک صحابہ دیکھ رہا تھا پروگرام سے رکھتا تھا، انہوں نے سوال کیا کہ بچے کینیڈا سے بچے کا ساتھ حاجی ہے اور کہتے نہیں کرنا ہے، بیٹھ گئے کیوں علم نہیں تھا۔ لیکن دوسرا مسئلہ علم کا ہونا کیا لگا مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ جہالت پر جہالت، علم نہیں ہے تو یہ بتا دو، مجھے پتا نہیں، میں دیکھ کر بتا دوں، میں پوچھ کر بتا دوں، بندہ یہ تو نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں پتا، مجھے پتا کچھ علم نہیں، میں انشاءاللہ پوچھ کے بتا، میں دیکھ کے بتا، انشاءاللہ اور کرتا مسئلے کو دیکھتا، لیکن نہیں کہ میں نے نہیں کہا لوگوں کیا کہنے جو میں نے دیکھتے، لوگوں سے تو ڈر رہے، اس ذات بے نیاز سے نہیں ڈر رہے، یہ سمجھتے ہیں۔ نکتہ آپ کو دوبارہ یہ دوسرا نکتہ ہے کہ اگر مسئلہ کوئی پوچھ رہا ہے علماء سے، مشائخ سے، شیوخ سے، اگر نہیں پتا اظہار کر دو، لا علمی کا لا علم کا لنا، ہمیں علم نہیں، یہ فرشتوں والا قول، یہ دوسرا زاویہ کہ ہمیں علم نہیں، اس میں بچت ہو رہا ہے۔ اب اس پر دلیل پیش کرتا ہوں، دیکھیے سرکار کی کتنی عظیم، ان کے علم پر پہلے گفتگو کر چکے، بس دو سے ہم نے گفتگو یہی سے آغاز کیا، تو اس بار آپ بولا میں اس جگہ کیا میں نے کہا تھا کون سا کروا شروع ہوگا ہے اس کو کیا مطلب یاد کروا، یاد وہی کرتا ہے جس کے پاس میرے علم ہوتا ہے، یہ تو پہلے ذکر کر گئے۔ اس مرتبے کی ذات جس کو کائنات میں تمام چیزوں کا علم، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رکھے قریب سے سوال کر دیا، اللہ عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای البقاع شر، اس کائنات میں اس زمین پر کون سا ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، یہ شر کس میں سب سے زیادہ ہے، زمین میں کون سی ایسی جگہ جو فتنے فساد والی شر والی، کون سی ایسی جگہ میں خیر البقاع جو سب سے اچھی ہے، جس میں خیر برکت ہے اور اللہ کو سب سے پسند ہے۔ سرکار سے سوال ہوا، سرکار کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا لا حتی اسأل جبرائیل، کہتے ہیں سبحان تکبیر فرمایا، کہا اللہ نے ان کی اس کو تفسیر میں ذکر کیا، ابن عبداللہ بن عمر جس کو روایت کر رہے حدیث، کیا فرمایا؟ کہا لا مجھے پتا ہے کون سی اچھی جگہ ہے، کون سی، میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا حتی اسأل جبرائیل، پہلے جبرائیل سے پوچھ لوں پھر پوچھ لوں، اب پوچھا جو علامہ کا مالا تک ہوتا ہے، یعنی کائنات کے علم دے دیا، پھر دے دو یہ امتحان نہیں ہے، لیکن وہ ذات جس کا علم مخلوق میں لا محدود مصطفیٰ، مخلوق لا محدود، ہم اس کے علم کا تصور نہیں کر سکتے، اللہ نے سرکار کو دیا، مگر پھر بھی آج علم نہیں پتا بڑا ہے، درس ہے مجھے پتا ہے، میں کوئی سے دوں گا، یہاں ہمیں ایک کتاب بھی کوئی نہیں پڑھی، ایک کتاب بھی کوئی نہیں پڑھی، ایک کتاب، اور کوئی پوچھتا ایسے بتاتے ہیں جیسے ہم ہی یہ مسئلہ ہونے والے سارے، اور دیکھو ہمارے حالات میں کیا آواز، کیا یہ تباہی آبادی کا حکم کیوں کا، اللہ اکبر اللہ۔ اب آگے سنیں ایمان کا سرکار نے جبرائیل سے پوچھا مسائل جبرائیل، جبرائیل بتاؤ شر البقاع، ای البقاع شر،
کون سا ٹکڑا زمین میں شر فساد لانے جو سب سے برا ہے، کون سا ایسا جو سب سے بہتر ہے، کس میں خیر ہے؟ کیا کہنا ہے بتاؤ مجھے، کیا جواب ہے اس کا؟ جبرائیل علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ لا ادری حتی اسأل میکائیل، کیا کہا لا ادری یعنی لا اعلم حتی اسأل میکائیل، یا رسول اللہ مجھے بھی پتا نہیں ہے، میں پہلے میکائیل سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ کیا حکمت، کیا باتیں، کیا راز ہے، یہ قرآن سکھا لا علم ولا سکون آپ کو پیش کرنا ہوتے تو کیا بات کی؟ لا حتی اسأل میکائیل، میکائیل سے پوچھا، انہوں نے میکائیل سے سوال کیا تو میکائیل نے جواب دیا کہ خیر البقاع المساجد وشرها الاسواق۔ حضرت میکائیل نے جواب دیتے ہوئے کہا اے جبرائیل، اللہ کی نظر میں اس دنیا میں اس زمین پر اگر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے جہاں خیر اور برکتیں نازل ہوگی تو اللہ کے گھر مساجد ہے۔ شر البقاع اسواقها، اور سب سے بری جگہ ہے، برے ٹکڑے کہ جس جگہ فتنے فسادات جہاں سے نکلتے ہیں وہ بازار اور شاپنگ سینٹر سے۔ کیسی 100% یا 200% بات ایسے یعنی اس میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ آج کی حال دیکھو جو یہاں بیٹھے ہیں ان پر کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سب اسی طرح بازاروں میں کوئی لچا لفنگا پر بےہودگی گوارگی، کیسی حق بات، سچ بات ہے۔ اس لیے انسان ضرورت کے تحت جائے، اس کے اندر دعائیں آئیں، انسان ضرورت کے تحت جائے، بازار سے چیزیں لے، کام لے، اس کے بعد کچھ دعائیں بتائیں وہ پڑھ لے تاکہ جو گناہ ہوئے، کچھ خرابیاں باتیں ہو گئی ایمان وہ ختم ہو۔ کیونکہ جو جگہیں پسند ہے، جہاں خیر کا رستہ ہے، وہ اس دنیا میں اور کوئی جگہیں نہیں ہے جہاں تمہیں امن ملے گا، خیر ملے گا، رحمت ملے گی، وہ اللہ کے گھر جا جاؤ، رحمت اور خیر بناتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ آپ کو دلیل دی کہ رسول اللہ پتا نہیں مجھے معلوم لا علم ولا فرشتے جبرائیل کو وحی دینا ہمارا آسانی ہوا، خود سرکار نے موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ، داؤد پہ آدم سے بھیجا، کتنے نبیوں کو دیکھا نہیں پتا، علم نہیں، یہ نہیں کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی غلط بات بولتے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، حتی اصحاب کہہ میکائیل سے کچھ اوپر پہ ہو سکتا اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی کو فرماتے کہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور وہ یہ اس کو نہ پتا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں لا علم ولا، لا علم ولا، یہ دعا کا جملہ ہے، یہ فرشتوں کی کہا کہ جملہ کتنا پیارا، کیوں کہ یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ کسی چیز کا پتا نہ ہو تو کہتے ہو میرے پاس علم نہیں، خواہ اپنی شوق، اپنے مقام، اپنے آپ کو اونچا دکھانا کہ میں بہت بڑا عالم، ارے تو جہالت کر رہا، اللہ کے دل پکڑ ہو جائے۔ حتی امام مالک رضی اللہ عنہ اسی طرح یہ سرکار کا مثال دی آپ کو، قرآن سرکار امام فقہ کی امام، اندازہ کیجیے، اندازہ کیجیے جن پر موجود ہے کہ لوگ ان سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے تو لوگ دین کے بنا بات سمجھیں گے۔ چار امام ہو گئے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہم سارے کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی، بولیے حنفی۔ اس کے پیروکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ پر جنت رحمت علیہ۔ یہ جو فقہ کے مسائل کا صبح بھی ذکر کر رہے ہیں، روزے کے کیا، نماز کیا، زکات کیا، یہ باریکیاں، علم جاننا، یہ ان کا سبق، یہ ان کی شان، انہوں نے قرآن سے نکال کے کتابوں میں، تو ہم ان کی پیروی کر کے چلتے ہیں کہ ہمیں کیسا ہوگا، اس طرح ٹوٹے گا، جس طرح میں نے صبح بتایا تھے کچھ باتیں، قانون آپ کو سمجھایا کہ امام اعظم نہیں بنتا، لیکن یہ ہم جو حنفی، لیکن جو مدینہ شریف کے رہنے والے عرب کے دوسرے ملکوں والے کچھ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، کچھ امام مالک کے فقہ کو مانتے ہیں۔ امام مالک کے اندر اختلاف ہو، کہتے ہیں کہ روزہ اس طرح نہیں ٹوٹے گا، روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن مثال دے رہا ہوں، پانی چلا گیا کوئی نہیں ٹوٹے گا، رام صاحب کی نظر ٹوٹ رہا، اب ان کی اپنی دلیل ہے، انہوں نے اپنا کہا، وہ بھی اپنے وقت کی ایمان اسی طریقے دے گا جس طرح امام اعظم، چاروں ہمارے سر کے تاج،
چاروں صحیح عقیدہ اہل سنت اور عاشق رسول ہوتے ہیں. بہت بڑے مقام ہے چاروں اماموں کے. اب سمجھنے سے تعلق رکھتی بات کہ جو مرتب کرے گا اپنا نصاب تو تبھی تو اگلے بار پڑھے گے, اس کی جبھی تو کتابوں پڑھو گئے تو اس کو خود ہی بتا رہا ہو تو اگلا کیا پڑے گا. اب امام مالک اس لیول کا امام کہ پورا عرب ان کو فالو کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, پھر بھی مسائل نماز روزے زکات کے اندر ان سے کسی نے پوچھ لیا آ کر میں نے کہتے سئل امام مالک تقریباً 48 مسئلہ تقریباً 48 مسئلے پوچھے. اسی طرح میں نے ندیر یا تشریف فرمائے بڑے شان و شوقت کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے, مجھ کو لگا کر پھر حدیث کا درس اور قرآن کا درس ہوتا تھا آپ کی محفل. آپ سے بہت سارے مسئلے پوچھے تھے, 1 2 3 48 مسئلے آپ نے پوچھے اس وقت محفل. اتفاق کی بات ذہن میں نہیں, علم بات نہیں. اب آپ نے اپنی طرف سے ادھر ادھر کی جو جواب سمجھ سکتے ہیں لوگ کہیں گے میں تو ایمان ہوں, دنیا کہیں گی آج 14 سال لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, ان کے مقام تک ابھی کوئی نہیں پہنچ سکا ابھی تک. 10 وقت پتہ کتنے بڑے بڑے مقام لے کر آتے ہیں, زمانی سارے مسئلے یاد کرتے ہیں, امام مالک امام اعظم کے ٹکر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہو سکا. یہ بات اب وہ سوچ سکتا ہے میرا یہ حال ہوا کہ 1400 سال بعد بھی لوگ یہ اتباع کر رہے ہوں گے, مجھے آئی نہیں مسئلہ سوچے گا. لیکن نہیں, جملے سامنے نہیں آیا. لا علم آیا فرشتوں کی اطلاع ہے, نبیوں نے کہا سرکار نے کہا, اس سے مقام کم نہیں ہوا کرتا, اس سے مقام بڑھ جاتا, مقام بڑھ جاتا, مقام بڑھ جاتا. کہا لا مجھے پڑھا تاریخ سنتا نہ مجھے نہیں پتا, نہ مجھے نہیں پتا, دیکھوں گا پھر کیا پتا, دیکھوں گا پھر کیا پتا, ضروری نہیں کہ ہر چیز اللہ. تو پہلا مسئلہ اس حدیث اس قرآن کی آیت سے یہ پتا چلتا ہے. ایک تو اساتذہ کا ادب کی بات کروا دی اسی جملے سے. دوسرا نقطہ یہ سمجھا دیا علماء کے لیے, مشائخ کے لیے, شیوخ کے لیے, استادوں کے لیے نہ پتا ہو مہربانی کریں کہتے ہیں پتا ہے کچھ نہ پتا, ہم دیکھ کر کتاب بتا رہے ہیں. اس سے علم میں کمی, مرتبے میں کمی نہیں, بلکہ اللہ اس کو عزت مزید عطا کرتا ہے. تیسری بات اللہ کہ اگر بتا دیا کسی نے, اب یہ تیسرا نقطہ اسی سے پیش کرتی ہے کہ اگر کسی نے مسئلہ غلط بتا دیا, غلط سے مراد کہ اپنا اجتہاد کیا, کوشش کی, عالم تھا, ذکر کر دیا, لیکن مجمع میں سے کوئی شخص اٹھا, انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ نے مسئلہ صحیح نہیں بتایا, میں نے یوں پڑھا, میں نے تو یوں دیکھا, اس کی دلیل یہ ہے. اب آپ نے اس کی بات سنی, غصہ نہیں, میں نے بھی پتہ دیکھا تھا, پڑھا تھا, ایسے ہی مسئلہ ہے, دلیل صحیح دے رہا ہے, اس سے غلط دے رہا ہے. اب شرما کر بھٹائی پر بھٹائی نہ کرو. اگر بیان کر دیا آپ نے کوشش کی, اچھا کہ آپ کو پتا تھا, آپ کہتے کوشش کرتے کہ مجھے اللہ سمجھے گا, لیکن کسی آدمی نے آپ کی اصلاح کی, اب آپ میں سے کوئی اڑ گیا اور کیا حضرت ایسا نہیں, ہم نے سیکھا ہے, ہم نے معلوم کیا, یا ہم نے پڑھا ہے, ایسی بات ہے, آپ کا کیا خیال ہے, اور آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی یہ صحیح کہہ رہا, ایک تو غلط کہہ رہا ہوتا ہے, تو بلا وجہ کا اعتراض ہے, لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح کہہ رہا, قرآن حدیث سے مطابق کہہ رہا, اس میں پٹائی نہ کی جائے, بلکہ فوراً کہا جائے آپ نے درست بتایا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ طریقہ ہے اس کو لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. اب فرشتوں نے علیم الحکیم ہے, یعنی کہا ہوگا ہمیں تو پتا نہیں. اب اس چیز کو آگے جا کے انہوں نے تو اپنی حکمت غلط بیان کی تھی نا, بھائی یفسد فیہا, اس کے بعد کیا کہیں گے یسفک الدماء, یہ انہوں نے بیان کی تھی, ان کی حکمت اللہ نے غلط کی. میں تو عالم والا علم دے رہا ہوں, بہت اور حکمت دوسری جو تمہیں نہیں پتا. تو اب فوراً اللہ بولا انت العلیم الحکیم, تو جان تو بڑا کر ہے, تو علیم, تو دانا. اور اس پر عمل کیا اسی طرح علماء نے, صحابہ نے, تابعین نے. عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا. آپ محفل میں موجود,
مسئلہ بیان کر رہا ہے، فقہ کی بات چل رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں اور کہا دیکھو نہ النساء کہ عورتوں کے مہر جو ہے وہ 40 اوقیے سے زیادہ کوئی نہیں. کسی سے بولیے 40 لا تزيد في مهور النساء على 40. عورتوں کے مہر کی متعین مقدار ہے اور وہ یہی کہ 40 روپئے سے زیادہ بس کم جتنا میں مقدار متعین کر رہا ہوں اتنا آج کے بعد عورتوں کو مہر دیا. اچھا اگر کوئی زیادہ دے گا تو میں کیا کروں گا؟ البیت کی بیت المال میں بیت المال میں ڈالا دوں. اب یہ مسئلہ لوگوں پہ چل رہا ہے، کتاب کی بات ہو مسئلہ ہے اور ہوا ہے ذہن رکھیے علم کی بادشاہ سمندر صحابی رسول جنہوں نے سرکار کی صحبت میں ان کے علموں کا ہم کیا خاصا کر سکتے ہیں. امیر المومنین وہ عمر یلتق الحق علی لسان عمر. سرکار فرمایا کرتے تھے عمر کی شان تو یہ ہے جو سوچتا ہے جیسا کہتا ہے اللہ رب العزت ویسی آیت نازل فرما دیا کرتا ہے. یہ شان عمر نے کہا یلتق الحق علی لسان حق بولتا ہے اسی زبان. اس لیول کی شخصیت، اس لیول کا اس اسٹینڈرڈ مقام برقرار رکھنے والا فقہ کا سرکار کی صحبت میں حاصل حدیث کرنے والا فقہ کے مسائل امیر المومنین سب کو. اب بتائیے کیا ہوا؟ یہ مسئلہ بیان کیا میں ایک عورت کھڑی ہوں اور کہتے کہ ہوگا کمال کرتے ہو کیا کہتے ہو کہ لا تزیدوا فی مہورہن عورتوں کے مہر کو زیادہ نہ کرو. کمال تو ہمارے بیروں کو کم کر رہا ہے، ہمارے مالوں کو کم کر رہا اور اللہ ہمارے بیروں کو زیادہ کرتا ہے. کیسے؟ کہا کیا کیسے؟ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا. کیا کمال کر دیا اس زمانے کی عورتوں کا. حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ مہر کی ایک تعداد بتائیے بس اس سے زیادہ نہیں. اور کھڑی ہوئی کہتے ہیں عمر تم کون ہوتے ہو تعداد بتائیے؟ رب تو بغیر تعداد میں لے رہا ہے تو تعداد کر رہا ہے. عمر چوک دیتے کیسے؟ کہا قرآن کی آیت یاد دلاؤ. قرآن میں رب نے ذکر کیا نکاح کی بات چل رہی ہے اور رب کہہ رہا ہے کہ جب تم دوسری بیوی کرنا چاہو، شادی کرنا چاہو، پہلی بیوی کو چھوڑ رہے ہو، وہ تمام احکامات چل رہے تو آتے تم احداہن قنطارا تو جو تم نے ان کو ڈھیر سارا مال دیا تھا نا میرے قنطار ڈھیر سارا مال ڈھیر سارا مہر دیا تھا فلا تأخذوا منہ شیئا ان میں سے کچھ بھی مت لینا. اب سمجھنے والی بات تو چل رہی ہے مہر کی بات تو چل رہی ہے اس کی. یہ بتانا چاہتا اللہ کہ مال مت لینا جو تم نے پہلی بیوی کو مہر دے دیا وہ مت لینا. عورتیں کی کیا عورتیں قربان جائیں زمانے مصطفیٰ کی عورتیں پیار کے سارے علماء ایک طرف اور جنہوں نے رسول اللہ اور صحابوں کی صحبتیں اٹھائی وہ عورتوں کا مقام ایک طرف. کیا اندازہ کریں گے آیت کی بات؟ آیت میں تو ذکر ہے کہ ان کا مال مت لینا. اللہ کی حکم بیان کر رہا کہ جو تم نے پہلا مہر دے دیا وہ مہر واپس مت لینا. لیکن اس عورت کی نکاح تھی قرآن کس طرح پڑھتا تھا؟ کہا عمر یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا قنطار. لفظ استعمال کیا اور قنطار تھوڑے تھوڑے مہر کو نہیں کہتے. قنطار کہتے اب جنت میں ڈھیر لگا ڈھیر. اب دیکھو حکم کیا تھا صرف لفظوں سے استدلال. قرآن کے ایک لفظ سے مسئلہ نکال رہے کہا آپ مہر کو متعین کر دیں 400 سے زیادہ مت دینا اور کم مہر اور اللہ کہہ رہا ہے جو ڈھیر سارا دیا ہوا ہے وہ واپس مت دے. کیا شک جب یہ جملہ جب انہوں نے فقہ کا جو مسئلہ اس صحابیہ نے بیان کیا اس خاتون نے بیان کیا عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے کہا بڑا خوبصورت جملہ کہا فرمایا کہ اخطأ رجل فاصاب امرأة. ایک مرد غلطی کر گیا اور درست بات کہی. دیکھیے کیا اب چاہتے ہیں عمر بن الخطاب جلال میں. اب یہاں سے نقطہ جو دوسرا پیش کر دیا کہ کوئی اصلاح کر جائے تو اس پہ ڈٹائی رکھ. یہ دوسرا نقطہ علم کی بات.
چاہتے ہیں عمر بن الخطاب جلال میں فرماتے کیا شرم امیر المومنین کیا یہ بول رہے میں نے مصطفیٰ سے سیکھا میں محدث فقیہ مفسر تو اتفاق ہے نا اجماع علماء کا اجماع ہے کہ صحابہ جو خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر عمر بن الخطاب عثمان غنی ان کے علوم تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان کو جو اللہ نے علم جو کمالات جو مراتب جو مرتبے عطا کیے کوئی بشر اس وقت نہیں دیتا جو سردار کی صحبت نصیب ہوئی ہے اس نے ان کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ بڑے سے بڑا غوث بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا قطب غوث عالم اپنے وقت کا عالم مفسر محدث کوئی ان صحابی کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا یہ مقام اللہ نے پہنچایا سرکار کی صحبت کے ساتھ لیکن اندازہ کیجیے مقام ملا ہوا ہے مگر ملنے کے باوجود جتنا ملا اتنی عاجزی بڑھتی ہے نہیں بولیے ایک عام آدمی بھی نہیں انسان حیا کرے یار عورت کو پکڑا عورت دل میں غیرت آ جائے عورت بتائی گی مجھے کھڑی کہ کیا شان عاجزی علم سکھاتا ہے عاجزی علم نہیں تو سکھاتا ہے لا علم الا علم یہ نہیں سکھاتا انا اعلم میں بہت کچھ جانتا ہوں علم یہ سکھاتا ہے لا علم الا اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اس نے بتایا حضور غلطی کر رہے ہیں قرآن کا حکم تو یہ فوراً کھڑے ہوئے خوش ہوئے اور کہا ایک مرد غلطی کر گیا بہت صحیح بات کر گیا اللہ مجھے جزائے خیر دے جو حکم ہے بالکل صحیح حکم ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عورتوں کے میرے میں کمی نہ کرو حکم اللہ تو ایک بات تیسرا یہ ہوتا ہے یہاں سے پتا چلتا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب ذات بے نیاز نے فرشتوں نے اپنے کوتاہی یا قصور کا اظہار کر دیا اور پھر ذات بے نیاز نے وہی نام حضرت آدم کے سامنے رکھے جس کو قرآن پاک اس انداز میں بیان کر رہا ہے قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أنبئهم اب ذرا بتاؤ انباء کا معنی بیان خبر بیان بتا جزاک کہ انبئهم بیان خبر اب بتاؤ جو میرے نام ذکر کیے تھے کیا اسماء ہے اس کا کیا نام ہے یہ کیا چیز ہے عادت جدار ہو گئی حتیٰ کہ حدیث میں تراتا ہے اللہ کے پاس کہ علم کل اسماء الطیور اسماء الدابہ پرندوں کے نام جانوروں کے نام حتیٰ کہ جبنا یعنی پیاروں کے نام جس سے سالن ڈاؤن میں سالن رکھا جاتا ہے نکالا جاتا ہے جن سے دودھ دھویا جاتا ہے رب کائنات نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں چھوڑی ان کا علم بھی آدم علیہ السلام کو عطا کرتا بڑی تو مت پوچھو چھوٹی کوئی چیز نہیں چھوڑی اور پھر پوچھا اب بتا آدم یہ کیا بات ہم آدم عرض کرتے جا رہے ہیں کیونکہ دینے والا علم وہ تھا مبدأ فیض سے انسان کا رابطہ ہے تو پھر علم لدنی کے دروازے کھل جایا جب اس ذات کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے پھر پڑھا ہی نہیں ہے کہ علم نہ جانے کہاں سے آتا رب دینے کا دیتا رہا آدم علیہ السلام کو فیض پہنچاتے اب بھی خبر دے فلما انبأهم بأسمائهم انہوں نے خبر دینی شروع کر انبأ ہے کہ مولا یہ آدھا جمع آدھا فرس حدیث کے اندر ہر چیز بتایا اس وقت نے کہا علم اقل لكم يعلم غیب السماوات میں نے نہیں کہا تھا فرشتہ میں نے یہ بات نہیں ان اعلم غیب السماوات میں تو زمین و آسمانوں کے غیبوں کو جاننے والا اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون جو ظاہر کرتے ہو اس کا بھی عالم
اور جو چھپا دیتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں کیا چیز مجھ سے چھپی. بادشاہ خالق کائنات کو پیدا کرنے والا. اب رب نے جب علم سے بیان کر دی اب رب آگے کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب دیکھ لیا اب ہو گیا وہ نہ بتا سکے کہا جو بتائے سب چیزوں کا دے گا. اب کا دیر کس بات کی اس کل کالا کا معنی نے کیا بتایا تھا کہنا اسی سے جو پلر ہے جواب کا سیدھا کل تھا پھر ہم نے کہہ دیا رب اپنی شان بیان کرتے کہتا اب ہم نے آرڈر دے دیا. اب جب بات واضح ہو گئی کامیابی اس کو امتحان میں مل گئی یہ ایگزامینیشن ہال میں سب کے سامنے دیا کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی ہے سب نے دیکھا. اس کو اب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں کو فسجدوا کیا کرو اب جھک جاؤ یہ دل کا سمندر ہے اسجدوا اب اس کے آگے سجدہ کرو اب جھک جاؤ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دو. اب اس کی عزت اکرام میں کوئی کمی نہ چھوڑو اسجدوا. قرآن کہتا ہم نے آرڈر کیا فرشتوں نے عمل کیا یا نہیں کیا. قرآن اس کو بیان کر رہا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا سجدہ یسجد سے سب کے سب نے سجدہ کیا. دوسری روایت دوسری قرآن کی آیت کل لوگ اجمعون آیا مختلف قرآن کے واقعات میں استعمال ہوئے یہ بتانے کے لیے کوئی ایک فرشتہ بھی نہیں رکا. جب آرڈر خالق کی طرف سے ہو گیا بس چھوڑنا ہے عزت کرنی ہے تو کسی نے ذرہ برابر دے رہے گی سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. آدم علیہ السلام ابلیس اللہ کے معنی ہوتے سوائے ابلیس کوئی شیطان کہاں بس ایک شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا سجدہ نہیں کیا اور اب دلیل بھی دیتا ہے کرنے اب بحث کرنا ابا انکار نہیں کرتا اور ابا کا بس اس نے یہ دو کام کیے انکار کیا تکبر کیا. ہم نے یہ کیا کہ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال کے کافروں میں کر دیا. وقانا میرا کافر ایمان تھا مومن تھا اب ایمان سے ہی ہاتھ دھو رہے آداب سے ہاتھ دھو رہے ابا واستکبر اللہ یہاں پر بھی بقیہ باتوں کی طرف انشاءاللہ آئیں گے اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں. آج صرف ایک بات عرض کرتے اس کے مطابق اس کل نانے بنائی کا اس جب ہم نے کہہ دیا اب سجدے یہاں سے پتہ چل رہا ہے فضیلت عالم کہ علم رکھنے والے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. جس جو علم رکھتا ہو جو دنیا بھر کے کمالات فضائل جس کے اندر جمع ہو جائیں اللہ اس کو عطا کرے تو قرآن کی یہ آیت اس جدو کہہ کر بتا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سجدہ سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کے لیے جائز نہیں. اس سجدے پر بھی بحث ہے کہ یہ سجدہ کس قسم کا کیا. علماء نے بہت بحثانی بحث ہے کہ کیا پیشانی اور ناک کو ٹکا دیا تھا نہیں ٹکایا تھا کیا ہوا تھا لیکن ہم اس میں نہیں پڑھتے. زیادہ تر قول یہ کہ سجدہ کا معنی یہی ہے پیشانی ناک کو ٹکا دیا سجدہ کیا. اس کی وجہ رب کے جس کو چاہے جو چاہے کہ مالک ہے اس نے کہہ دیا کیا سجدہ کرنا لیکن در حقیقت وہ بھی عادت کی طرف سے اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے لیکن اللہ کے لیے سجدہ تھا تعظیم آدم علیہ السلام کے اللہ کرتا مرتبہ ان کا بیان کرتا. دوسرا کہ پچھلی امتوں میں سجدہ جائز ہوا کرتا اس لیے پہلے دور میں انبیاء کے دور میں لوگ عظمت کا اظہار کرنے کے لیے مرتبے کا اظہار کرنے کے لیے جھک جایا کرتے تھے سجدہ کر لیا. حضرت یعقوب کے دور وہ سارا واقعہ قرآن میں ذکر ہے. حضرت یوسف سجدے میں گر گئے اپنے والد حضرت یعقوب سے جب ملاقات ہوئی
خود سرکار کے دور تک لوگوں کا یہ حال بات. لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ دیکھتے کہ پتھر ہے، درخت ہے، یا آپ کو سجدہ کیا سبب بقا، یعنی وہاں کو انسان کرتا ہے، انسان کی عظمت. مصطفیٰ کی شان یہ کہ جو بے جان ہے وہ بھی مصطفیٰ کی عظمت کا بول رہا ہے. یعنی ایک تو انسان ہے، وہ تو جانتا ہے، سمجھتا ہے، پھر عظمت کا اظہار کرتا ہے سمجھنے اور جاننے کے بعد. پتھر جو جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، بظاہر بے جان ہے، لیکن مصطفیٰ کی کیا شان ہے. بظاہر بے جان ہے پتھر درخت، لیکن مصطفیٰ کی کیا شان ہے کہ وہ بے جان بھی دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت و شان بیان کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ کہ بے ساختہ سرکار گزرتے تھے، درخت جھک گیا، جھکتے تھے، سلام و سلام کی آوازیں آ رہی ہو. تو صحابہ نے یہ بات کی، یا رسول اللہ نحن اولا من الشجر، یہ جملے گئے نحن اولا من الشجر. حضور جب درخت پتھر آپ کو سجدہ کرتے، آپ کی عزت اور عظمت کے مدعے ہیں، تو ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی زیادہ عظمت بیان کریں. اس وقت سرکار نے منع کیا، سرکار نے کہا سجدے کے لائق کوئی نہیں. سجدہ یہ ناک پیشانی اگر کسی کے آگے جھکانی ہے تو آج سن لو مصطفیٰ کے کلمات کہ اگر یہ پیشانی یہ ناک کسی کے آگے جھکے تو صرف اور صرف وحدہ اللہ شریک کے آگے سجدہ سے مساعد عبادت اس کے لیے سرکار نے منع فرمایا. یہی وجہ ہے اور بہت سارے مسائل نکلتے ہیں کہ یہ ہے وہ تحقیق تبدیل، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. میرے حبیب شرک پھیلانے نہیں پا سکتا، شرک ختم کر دیا. لوگ الزامات لگاتے ہیں اہل سنت والوں، اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. ایسا ہم اس نبی کے جانے والے یہ سجدہ نہ کسی ولی کو کرتے ہیں، نہ کسی غوث کو کرتے ہیں، نہ کسی قطب کو کرتے ہیں، نہ کسی قبر کو کرتے ہیں. یہ سجدہ اگر کرتے ہیں تو صرف وحدہ اللہ شریک کو کرتے ہیں. حبیب نے ارشاد بات ہی ختم ہو. محبت اولیاء سے، صالحین سے، قبر والوں سے ہے. وہ صالحین کامل تھے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ حبیب نے منع کیا ہو گیا ان سے بڑھ کر محبت کی طاقت نہ. حبیب نے منع کر دیا کہ میرے لیے بھی کون باتیں بچا. لہٰذا سجدہ کسی کے لیے، سجدہ اس وحدہ اللہ شریک. اور اسی پر ہم صحیح معنی میں جو قائم ہے اہل سنت والجماعت وہ اسی مسلک پر قائم ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ سجدہ اللہ وحدہ اللہ شریک. تو یہ بات پتہ چل گئی کہ سجدے سے بڑا تھا سجدہ عظمت کے لیے ان کے تک دور تک جائز رہا تھا، سرکار نے منع کرا. اب یہاں جو سجدہ کیا جا رہا پچھلی امتوں کے جواب، اور اللہ کہہ رہا اللہ جو چاہے کہ جس کو چاہے کہ وہ مالک ہے. تو یہ ثابت کر دیا آخری بات عرض کر کے گفتگو کا اختتام کہ جس مرتبے پر انسان پہنچ جائے، اس کی مرتبہ واضح ہو جائے، اس کی شان جب تمہیں پتہ چل جائے علم کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، تو پھر اللہ ابلیس والے گروہ میں ہو جانا کہ تکبر یا بڑائی من کی وجہ سے نہیں ہے، میں تو اس کی عظمت نہیں مانتا کہ ہوگا اپنے گھر کا ہوتا رہے میں سے بڑا ہوں. نہیں، جب واضح ہو گئی ایک عالم کی شان، ایک مقام، ایک مرتبہ کہ یہ واقعی اتنا بڑا عالم ہے، یہ اتنا بڑا شیخ ہے، یہ اتنا بڑا محقق ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے اس کو علم اتنا دیا ہے، تو فرشتوں کا طریقہ اللہ کی اطاعت گزار مخلوق جو نورانی مخلوق فرشتے ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس کو اللہ فضیلت دے وہ بھی اسی کو فضیلت اور عزت دیا کرتے ہیں. عالم جو مرتبے والا ہے اس کے علم اور مرتبے سے چلو گے تو پھر اللہ کی ابلیس اس والے کے ہو جائے گا. اور اگر عزت کرنے والوں کے ہوئے ہم
بھی آپ کی عزت تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی آپ کا علم تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی شان، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تواضع کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دیا ہے آپ کو علم۔ تو پھر ابلیس سے نکل کر سجدو سارے فرشتوں والے گروہ میں داخل ہوتا ہے۔ عالم کی عزت، شان والے کی عزت، روحانی مقام والے کی عزت، استاد کسی بھی جس کو اللہ نے دی، جس کو اللہ نے، پھر تم کون ہو گے اس کو ہٹانے والے؟ پھر اس کی عزت کرو، پھر پیچھے نہ ہٹو۔ اس کی عزت کرنے میں تمہیں فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، سجا ہوگا۔ اور اگر ہٹ جاؤ گے تو اللہ دل کو اکیلا وہی جو کہا میرا کافر کہ رب نے اس کو ایمان ہی اس کا ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیطان کی پکڑ سے محفوظ رکھے، اولیاء کرام کی گروہ کرے۔ سوال یہ کہ مال کا نکالنا کیسا ہے؟ اللہ کا کیا لکھا یہ بتایا اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے مالے نکالنا، دیکھنا اس طرح کی چیزیں انہیں کہ شریعت کے مطابق کیا مالے نکال دیتے ہیں، کیونکہ مالوں کے اندر کیا ہوگا، مال لینا یہ چیز ہوگی نہیں ہوگی، اچھی ہو جائے گی بری ہو جائے گی، کیا آدمی مر جائے گا زندہ رہ جائے گا، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، اس کے کی خبروں کا جاننا۔ تو وہ چیز جو اللہ کے علم میں ہے آپ اس کو یقین طور پہ جان نہیں سکتے، جب جان نہیں سکتے کسی کو غلط بتائیں گے، غلط اس کی رہنمائی ہوگی، تو لہٰذا فال وغیرہ لینا یہ شریعت کے خلاف حدیث بھی موجود ہے، کہ تفصیل نہیں جاتا تو کافی ہو چکا ہے، صرف آپ کو تو مسئلہ بتا دیا یہ استخارہ علیحدہ چیز ہے، فعال علیحدہ چیز ہے۔ استخارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی کام کے اندر اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، ایک یہ کام اس میں دخل دے رہے ہو، ایک یہ والا کام دے رہا ہی ہے جو بہتریوں کو میرے لیے اختیار کر لیں۔ فرق سمجھ فعال میں یہ کہ اس کے کام میں گھس رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا زندہ رہ جاؤں گا، یہ مریض مر جائے گا زندہ ہو جائے گا، اس کو صحت میں اس کا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں، اس کے کام میں ڈال دیا اسی لیے ڈالا۔ استخارہ کیا؟ مولا جو بہتری، اگر کاروبار کھولنا ہے مجھے، میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ دعا جو سرکار، یہ استخارہ صرف بہتری نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے کہ آپ کاروبار کھول رہے ہیں، کوئی دکان دے رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، کہیں شادی ہو رہی ہے آپ کی، کہیں منگنی ہو رہی ہے آپ کی، کوئی نئی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں، نئی جاب مل رہی ہے، سب کاموں کی استخارہ طریقہ سنت والا، آج کل فراڈ والا طریقہ ہے، سنت طریقہ کیا؟ آپ 2 رکعت نماز، اس کے بعد استخارے کی دعا جو سرکار سکھاتے تھے صاحب، بس وہ پڑھ کر سو جاؤ، جو بہتری ہوگی کہ بھائی یہ کام تیرے لیے بہتر ہے، تجھے دکان کھولنے کی چاہیے یا نہیں، اس عورت سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں، جس میں تیری بھلائی ہے یا نہیں، وہ تجھے خواب میں دکھا دیا جائے۔ اگر نہیں دکھایا گیا، علماء کہتے ہیں اس استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری، کچھ لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ خواب میں آنی چاہیے چیز، نہیں، بس اوقات نہیں آتی۔ اگر کوئی چیز نہیں دکھائی گئی، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، استخارہ خیر سے، استخارہ استخیر ہو، باب استفعال ہے، خیر کو طلب کرنا، آپ اللہ سے آپ نے طلب کر کے مصطفیٰ کے طریقے پر خاموش ہو گئے، اب اس کا کام خواب میں نہیں دکھا، آپ کے لیے ذرائع ایسے پیدا کر دے گا کہ اگر دکان کھولنا بہتر ہوگا، غیر سے اسباب پیدا ہو گئے، دکان کھولنی چلی جائے گی۔ سمجھنے کا بات اگر بہتر نہیں ہوگا تو خواب میں دکھانا ضروری نہیں، تو ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ رکاوٹ ہو جائے گی، جو کھلے نہیں کھلے گی۔ سمجھ لینا ذات بے نیاز نہیں چاہتا کہ اس میں تیری بھلائی ہے۔ یہ استخارہ استخارہ کرو، کن چکروں پہ پڑ گئے، ہاں یہ خیرات ہوتا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے یہ سوال سرکار نے پتا مجھے نہیں پتا، مجھے رئیس سے
پوچھا، سرکار کو بھیجنے لگے، تو یہ بات تو میں اتنی دیر سے یہی پوچھنے کر کے آیا کہ اس مقام اس لیے میں نے ہر چیز کی وضاحت کرتا ہوں تھوڑی سی، تو جس کی وجہ سے لمبا تعمیری ہو جاتی ہے تھوڑی سی بات، اسی لیے میں نے پہلے حضور کا مقام خیر ذکر کیا کہ دیکھو اس مقام پر ہے کہ سب کچھ عطا کیا ہے، کہ بتا دیا اللہ کا والی آیت بتائی، اس سے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ جو قرآن کا میں نے آغاز کیا اس میں بتایا کہ رسول اللہ کو پہلے سے علم تھا تبھی تو یاد دلایا جا رہا، لیکن آپ سمجھتے ہیں بھائی اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ، لیکن یاد رکھو سب کچھ ہم مخلوق کے اعتبار سے سب کچھ ہے، ہمارے اعتبار سے ہم سمجھتے سب کچھ، لیکن اللہ کے اعتبار سے بہت سی چیزیں رہیں گی نا، کیونکہ وہ تو والد ہے نا، اس کے اوپر راضی نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ سمجھ لو۔ میں نے درس بخاری کے اندر پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کا دعا کیا ہے، اس کو میں نے اسی طرح بڑی محنت کر کے نکال لکھے، اس کو آپ حضرات پڑھے، اس کو میں نے یہ غیب کی بحث لکھی ہے پوری، کہ وہ حضرات کو اعتراض نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کو غیب نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، پتا چلا، اور پھر سارے بھی ہے، اس میں بڑے خوبصورت انداز میں کہ سرکار کا علم ہے، اس میں شک ہی نہیں، لیکن ہمارے لوگ کچھ مبالغہ کرتے ہیں، اگر دونوں طرف سے تشدد کا بغیر اس مسئلے میں لڑنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ بات سب مانے کہ سرکار کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اس میں کون ہے؟ اللہ دے رہا ہے، تو مجھے تمہیں کیا کرنی ہے؟ رب کہہ رہا ہے تجھے سب سے زیادہ علم ہے، یہاں آدم کو اللہ نے دیا، اللہ آدم الاسماء کلها، اب تکلیف کسی فرشتے کو کسی کتاب مراد نہیں ہوئی، تکلیف ہوئی تو کس کو ہوئی؟ بولیے کیوں دیا؟ تجھے تکلیف ہوئی تو ظاہر پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھے اگلی بات، اب بات شہر تھی تو اور ہوگا کہ بات یہ سمجھتے جاؤ کہ جب آدم کی یہ شان ہے، یہ شان ہے آدم علیہ السلام کہ بڑے سے بڑی چیزوں چھوڑ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ علم دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا چلی رہا حقی رہا، حدیث بیان کر دیا کہ عبداللہ عباس نے فرمایا کوئی بڑی چھوٹی چیز چھوڑی، سب چیزوں کا نام علم دیا کہ آدم کو، یہ تو آدم کی شان ہے۔ تو جو امام اعظم، جو امام الانبیاء، جو انبیاء کا امام، یہ سب کا متفق عقیدہ ہے، جو غیر مانتا ہے نہیں مانتا، وہ بھی یہ مانتا ہے جو نہیں مانتا ہے، لیکن اس سے پوچھو گے کہ آدم افضل ہے یا نبی افضل ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ افضل ہے۔ تو جب وہ افضل ہے تو بھائی سوچو غور کرو کہ جو آدم علیہ السلام سے افضل ہے، آدم علیہ السلام کا یہ ہوگا کہ اسماء کل کا کچھ چیز نہیں چھوڑی، سب دے دیا، تو جو آدم کا بھی نبی بن کر آ رہا ہے، معراج کی شب امامت کر رہا ہے، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، یوسف سب مقتدی بن کے کھڑے ہیں، مصطفیٰ امام بن کے کھڑا ہے، اب وہ امام ہے، وہ نبی اللہ، تو کیا اس کو علم کم ہوگا؟ کیا کچھ ہوئی نا اس کے علم کی تصور ہی ہوتا ہے کہ بہت علم دیا، یہ بات یہاں تک دل میں کیا بٹھا دو، یاد کر دو، کام آ جائے گی۔ لیکن اس سے اگلی ایک اور بات، وہ یہ کہ جو ہمارے حضرات بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں مسکنسپشن پیدا ہو جاتا ہے، مس گائیڈ ہو جاتا ہے، وہ دوسری بات اگر ہمارے اہل سنت والے بیان کرتے ہیں تو شاید لڑائی جھگڑوں میں کمی باتیں ہو جائے، لوگ ان باتوں میں نہیں الجھے کہ غیر ہے نہیں ہے، بلکہ اور وہ دوسری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، یہ ثابت ہو چکا، اس پر گفتگو یہی ہو گئی، قرآن کا انکار ہوا، لیکن یہ بات ذکر کر دو کہ اللہ رب العزت کے سامنے رسول اللہ کا علم اس طرح ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ، یہ بات ذکر کرنی چاہیے، کیوں؟ وجہ سمجھو، اس کی یہ لاجک دے، اس پر اگر کوئی تفصیلی بحث پڑھنا چاہے تو کتاب میرے درس بخاری، اس کو میں پوری ذکر کیا، بڑے نفیس انداز، وجہ اس کی یہ ہے میرے بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرکار عظیم سب کچھ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ مخلوق ہے یا نہیں؟ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے یا نہیں؟ بتا دو، مخلوق پیدا ہوئے، کس نے کیا ہے؟
بات یہ ہے مخلوق جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. مخلوق کیا ہوتی ہے؟ مخلوق کی علم کی ایک انتہا ہے، انتہا ہے. وہ ایک جگہ پر آ کے رک جائے گا. اب ہر ایک کی انتہا میں فرق ہو سکتا ہے. مثلا میری یہ نگاہ ہے، بغیر چشمے کے دیکھتا ہوں بس یہ دکھائی دے رہا ہے، اس سے آگے نہیں دکھا. یہ میری انتہا ہو. مجھ سے اچھی آنکھوں والا ہوگا وہ اس سے آگے حد پڑ گئی. مگر یہ مخلوق ہے ان سے کوئی اچھی آنکھوں والا ہوگا وہ دیوار سے پیچھے کو دیکھ لے گا، بھائی کڑکی کے آگے کیا چیز رکھی ہوئی اس سے تیز ہے نگاہ. یہی حال علم کا. اللہ نے ہر کسی کو علم دیا مخلوق کو، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر وہ رکے گا. یہ لازمی ہے. پیدا ہوا ہے کہ پیدا ہوا اس کی ایک حد ہے، وہ لامحدود نہیں ہو سکتی. اب وہ کیا رہا ہے کہ یہ آدمی جس کی سب سے اچھی نگاہ ہے یہ ہو سکتا ہے 50 کلومیٹر دور پر دیکھا. تو ہم اپنی زبان میں اردو میں یہ کہیں گے یار یہ تو لامحدود دیکھتا 50 کلومیٹر تک دیکھا. اس کی نگاہ وہ باقی نظریں چیز کی طرح دیکھتا. مگر 50 کلومیٹر سے آگے کوئی پوچھے یار اس سے آگے اس سے آگے تو ہم بھی باقیوں کی لمٹ تو پہلے ہی کلومیٹر میں ختم ہو گئی. کسی کی 10 پر ختم، کسی کی 5 پر ختم، کسی کی 15 پہ ختم، کسی کی 20 پہ ختم، 25 پہ، 30 پہ، آخری تو 50 پہ جا رہا. لیکن ختم تو ہوا نہیں جاتا. اب وہ ہماری طرح میں لا کی طرح ہو گیا، لامحدود کی طرح ہے. اس کی بڑی مسئلہ یہی حال ہے، یہی حال کہ سرکار کا علم میرے آپ کی نظر میں، کائنات میں میرے آپ کے کیا صحابہ کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں کیا ہو. کیونکہ جو نبی جہاں تک علم رکھے گا میرا نبی نظر اس سے بھی کہاں تک آگے گا. تو نبی کی نظر میں معلوم ہوگا. ہم تو پھر کہاں کھڑے تھے جب صحابہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نہ معلوم مصطفیٰ، لیکن نبی کا کہنا نہ معلوم. اب جس نے پیدا کیا جس نے کیا اس کی نظر میں ملا ہے وہ تو اس سے لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یہی وجہ ہے کہ اتنا علم دیا مصطفیٰ قرآن کی بات یا علم علم کمال اللہ آدم سے بہت اچھا. لیکن پھر بھی مصطفیٰ کو ایک دعا سکھائی. حبیب جب ہاتھ اٹھایا کر تو یہ دعا مانگا کر رب زدنی علما. مولا علم ہے اور سب کچھ تو مل گیا. ہاں حبیب دنیا کی نظر میں سب کچھ ہے لیکن میری نظر میں بھی محدودیت محدودیت. اسی لیے جو سمجھتا ہے نامحدود خالق کائنات میں تو مقابلہ سوچنا ہی میں وقتوں کی سائنسدان سے نکل جاتا ہے اگر کوئی اس طرح سوچے گا کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ. اسی لیے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا، وہ لامحدود، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، وہ بادشاہ. اسی لیے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے لامحدود ہے. لیکن جب رب کے حضور جاتے ہیں تو کہتے ہیں رب زدنی علما. مولا پھر آگے تو قطرہ اور اضافہ کرنا. یہ بات سمجھ رہی ہے. اللہ